السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ اور خزانے کی تلاش۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان لیکسن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، مولا میرے مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی، پروردگار میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانتی ہوں، میں تیری منت مانتی ہوں، میں تیری منوتی مانتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، ربی انی نذرت لک، میرے رب میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی قطب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی، میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو، اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی۔ مولا میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائیں میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں؟ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے ماں باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا۔ آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے۔ میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں۔ قسم کھا کے مسجد میں کھڑا کر کے اگر پوچھوں کسی نے اللہ سے یہ وعدہ کیا اللہ بیٹا دے میں قرآن پڑھاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دوں گا، تیرے دربار کا اردلی بنا دوں گا، ایلچی بنا دوں گا، مولا تیرے در کا غلام بنا دوں گا۔ فرمایا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تو نہیں ڈالا، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ اور پھر آگے دعا کرتی ہے، یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے، اس کے نام پہ کر بھی صحیح اور قبولیت کی دعا بھی مانگ۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتی اب اگر تو نامنظور کر دے تو میں تیرا کیا بگاڑ لوں گی،
ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے مولا تو 500 سال کی کسی کی عبادت رد کر دے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سارے جان میں راج تیرا، ملک تیرا، قدرت تیری، نظام تیرا، ہر چیز پہ اختیار تیرا. فتقبل منی، میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. جو میں نے وعدہ کیا، جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، میرے دل کے ارمانوں کو دیکھ بھی رہا ہے، میرے دل کی حسرتوں سے واقف ہے، میری تمناؤں سے واقف ہے، میری آرزوؤں سے واقف ہے، میرے دل میں جو ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں تو ساری جانتا ہے. فرمایا فلما وضعت، جب پیدا ہوئی تو خیال تھا مریم علیہ السلام کی ماں کا کہ لڑکا پیدا ہوگا، جب پیدا ہوئی تو لڑکی ہو گئی. قالت رب انی، میرے مولا یہ تو بچی پیدا ہوئی. ذرا طبیعت میں گھبراہٹ آیا، اس بچی کو بیت المقدس میں کیا کروں گی، یہ وہاں جھاڑو کیسے لگائے گی، یہ بے پرد کیسے پھرے گی، یہ کیسے اپنا دامن بچائے گی. پریشان ہوئی مریم علیہ السلام کی ماں. آواز آئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مریم کی ماں جب تو نے اس کو میرے حوالے کر دیا، یہ میری ہے، بیت المقدس میں میں اسی کی وجہ سے تو 4 چاند لگاؤں گا، اور میں خدا اعلان کرتا ہوں یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مردوں سے بہتر ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ لیا کرو. کبھی پیدا ہوئی، گھر میں چرچا ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں. آواز آئی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام امی جان رکھے گی، ابا جان رکھیں گے، دادی رکھے گی، نانی رکھے گی، اس بچی کا نام میں خدا خود رکھوں گا. رکھ دیا میں نے، اس کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اس کی اولاد کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. مریم علیہ السلام کچھ سیانی ہو گئی، قروب البلوغ ہو گئی. زکریا علیہ السلام پیغمبر خالو ہیں، ماسڑ لگتے ہیں رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے. مریم علیہ السلام کی اماں نے یہ نہ سوچا کہ چلو یہ لڑکی کیا کرے گی وہاں، کوئی اور اللہ لڑکا کبھی دے گا پھر دیکھی جائے گی. وعدہ تو ہے پر وعدے کے مطابق لڑکا تو نہ ہوا نا. ہم لوگ بھی منت ماننے میں دیر نہیں لگاتے، مصیبت آتی ہے پریشانی میں منت ضرور مان لیتے ہیں، پر پورا کون کرے. وہ ایک آدمی ریاست بھاگلپور کے علاقے میں کھجور بہت لمبی تھی، اوپر چڑھ گیا کھجوریں اتارنے، کمر میں رسا ڈال کر کمند جسے کہتے ہیں، اوپر ہی وہ رسا ٹوٹ گیا. زمین کی طرف جھانک کے دیکھا تو جہنم دکھائی دیا. کہنے لگا یا اللہ خیریت سے نیچے اتر جاؤں، 100 روپیہ تیرے نام پہ صدقہ کروں گا. تھوڑا سا نیچے اترا، زمین نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا 90 دوں گا. اور تھوڑا سا نیچے کو آیا، کہنے لگا 80 دوں گا. اور نیچے کو آیا 70 دوں گا. جب بالکل زمین پہ آ، کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑے اتارا ہے. یہاں یہی حال ہے. اللہ کے نام کی اگر اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں، اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے. فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا. بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں. میں آخیا نا ہی داتا دی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا.
زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی، ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بانجی کے قریب آئے، اللہ اکبر، دروازہ کھولا کوٹھڑی کا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، شمو نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں، 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں، آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا، وجد عندها رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں، یہ کہاں انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں، خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے، او اللہ کے نبی، او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے۔ مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی۔ 120 سال زکریا علیہ السلام کی اور گھر والی کی عمر 4 کم 100 سال۔ اللہ اللہ، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، زکریا علیہ السلام کبھی کسی قبر پہ نہیں گیا، 120 سال میں کبھی کہیں پوجا کرنے نہیں گیا۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی تھڑک گئی کہ اگر تو بے موسم پھل، بغیر فصل کے فروٹ پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو عمر تو میری بھی چلی گئی، میری بیوی کی بھی چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، پھیلائی اس کے سامنے۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میرے مولا اگر مریم علیہ السلام کو بغیر موسمی پھل مل سکتے ہیں، موسم میری بھی گزر گئی، جوانی گھر والی کی گزر گئی۔ سورۃ مریم کے شروع میں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ مولا میرے بال سفید ہو گئے، کمزوری میں سر ہلنے لگا، میری ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا،
जवानी चली गई, हाथ पैर मेरे हिलने लग गए, बीवी की उम्र बीत गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मैं भी बूढ़ा, घर वाली भी बूढ़ी, पर मेरे रब तेरी कुदरत तो बूढ़ी नहीं है। हम खत्म हो गए, तेरी कुदरत खत्म नहीं हो सकती। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मैं तेरी हुजूर में झोली फैलाता हूँ, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मैं तुझसे खैरात मांगता हूँ, मैं अपने दिल का अरमान मांगता हूँ, अपने दिल की हसरत मांगता हूँ, मैं अपनी तमन्ना का तुझसे सवाल करता हूँ, मेरी भी झोली भर दे। उसके यहाँ क्या देर थी, 120 साल तो दिया नहीं, और आज इस मौके पे जो अल्लाह के हुजूर में झोली फैला दी और मौला से जो मांगा, फौरन आवाज आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। लो जाओ, फिर जब तुमने हमारी हुजूर में झोली फैला दी और मेरी कुदरत का वास्ता देकर के मांगा, जा मैंने तुझे बेटा दे दिया, जा मैंने तुझे औलाद अता कर दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, मुबारक हो। बीवी कहने लगी, काहे की? उन्होंने कहा, अपने को अल्लाह बच्चा देगा। कुरान करीम में है, औरतों की आदत है जब ताज्जुब की कोई बात सुने ना तो मुंह पे यूं करती है, मुंह पे यूं करती है। ताज्जुब की कोई बात हो तो औरत मुंह पे हाथ रखती है यूं। कुरान ने उसको भी जिक्र किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी कहने लगी, अब मिलेगा, तुझे किसी ने यूं ही कह दिया होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं नहीं, वैसे कैसे ने नहीं कहा, वो उसने कहा है जो सबको देता है। अल्लाह मियां ने फरमाया देगा। वो कहने लगी, मुंह में मेरे दांत नहीं रहे, पेट में मेरी आंतें सही नहीं रही, खांस खांस के बोरी हो जाती हूँ, न खाना हजम न पीना हजम, बुढ़ेपे में सर सफेद हो गया, सब कुछ गुजर गया। अब फरमाया, कुदरत यूं ही तो कहती है कि जब कोई कुछ ना कर सके मैं उस वक्त करके दिखाऊंगा। चलो, बीवी भी खुश हो गई, नबी की बात पर यकीन करती थी। फिर आवाज आई, ज़करिया चलो, तेरी बीवी को शायद दिल्ला यकीन आए, हम उस बच्चे का नाम भी बताते हैं। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। हमने उस बच्चे का नाम भी रख दिया यहया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बच्चा दे दिया, पैगंबर बनकर आया। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ों में रहती थी, नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए एक पहाड़ के आड़ में जाकर पानी साथ ले गई, वहां बैठ के गुस्ल करने लगी। क्या क्या चीजें मैं तुम्हें समझाऊं। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला से लेकर अब और चीजें मेरे जहन में आती जाएंगी। ये भी तो कुदरत का निजाम है ना कि हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला क्यों है। इसलिए नाम वो रखा नबी के बाप का, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे के खून से नबी पैदा होगा, इसलिए तुम मेरे नबी को कुछ और ना कहना। नबी की माँ का नाम आमना अल्लाह ने रखा, इसलिए इस घर से क़यामत तक के लिए अमन आएगा। तुमने इन चीजों को क्यों सोचना, तुम्हें तो उससे फुर्सत नहीं है। कभी बीडी का इलेक्शन आ गया, कभी चेयरमैन का इलेक्शन आ गया, कभी एमएलए का, कभी सूबे का। कल परसों फिर कई लोग आए, दुआ कर दे फलाना चेयरमैन बन जाए। मैंने कहा ये दुआ का काम नहीं है, ये बदमाशी का काम है। जितनी ज्यादा बदमाशी करोगे उतने कामयाब हो जाओगे। बेचारे आ जाते हैं ना कभी अकीदा करके। अर्ज कर रहा था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर्दा करके नहाने बैठी, गुस्ल करने के लिए कपड़े उतार के बैठ गई।
यूं जो इरादा किया गुस्ल करने का, पानी ऊपर डालने का, देखती क्या है, एक सामने से आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है तेजी से, और आकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मरियम अलैहिस्सलाम, जिसकी बताओ माँ ऐसी थी, बेटी कैसी होगी, जान निकल गई मरियम अलैहिस्सलाम की, हया के मारे, गैरत के मारे, अब क्या बनेगी। इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। मैंने जिब्रील को मर्द बना करके भेजा, आदमी की शक्ल में भेजा, मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाकर खड़ा हो गया। उधर मरियम अलैहिस्सलाम ने भी देख लिया, सियानी औरत का काम होता है, कहने लगी क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। ओ आने वाले, ओ जड़े, ओ मर्दे, ओ अल्लाह वाले, मैं तुझसे अपने रब की पनाह मांगती हूँ, तेरे शर से पनाह मांगती हूँ, तेरी छेड़खानी से पनाह मांगती हूँ, तेरी शरारतों से पनाह मांगती हूँ, तेरी बदनीति से पनाह मांगती हूँ, तेरी हरकतों से अपने अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अपने रब की ओट मांगती हूँ, उसी की पनाह में आती हूँ। मिनका इन कुन्ता तक़िया, और वैसे तू नेक आदमी मालूम होता है। अल्लाहु अकबर। समझदार औरतें अगर कहीं इस तरीके से रास्ते में फंस जाए तो वो यूं ही कहा करती है, तू शरीफां दा पुत्र मालूम होंदा है, तो आप भी शरीफ है, तेरा प्यो भी शरीफ है, तेरा दादा भी शरीफ है, किसी शरीफ खानदान दा पुत्र मालूम होंदा है पुत्रा। ओदा मतलब ये होंदा कि तू मैनू गैर नजर ना तकी, बड़ा भी रब की मांगी, किसी को नहीं पुकारा मरियम अलैहिस्सलाम ने, कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई पीर, कोई पैगंबर आकर मेरी यहाँ पहाड़ में हिफाजत कर ही नहीं सकता। हजरत मरियम जानती थी सब उसके मोहताज हैं, मेरा कोई नहीं संभाला दे सकता। फरमाया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। तू अच्छा आदमी मालूम होता है, मैं रब की पनाह मांगती हूँ। उधर से वो मर्द बोल उठा और कहने लगा, मरियम डरना, खौफ ना कर, परेशान ना हो, इज्जत के मामले में डरना, आबरू के मामले में डरना, अपनी जवानी के बारे में डरना, अपने हुस्न के बारे में डरना, अपने जमाल के बारे में खौफ ना खा। क़ाला इन्नमा अना रसूल रब्बिक। ऐ मरियम, मैं जड़ा नहीं, मैं मर्द नहीं, मैं बंदा नहीं, मैं इंसान नहीं, आदमी नहीं, क्यों डरती हो? डर ना कर, खौफ ना कर। अना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। फरिश्ता है? जी हाँ, मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह का भेजा हुआ। क्यों आया? तेरा क्या काम यहां? मैं नहाने बैठी हूं, तू क्यों आया? किस लिए तू आ गया? देखो मरियम अलैहिस्सलाम इतने बड़े अच्छे आदमी की बेटी और नबी की माँ, और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी की माँ, उसे भी ये पता नहीं आने वाला कौन है। यहाँ बेचारे ये हमारे जाहिलों को गुमराह करने वाले, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, आमीन कहो। कहते हैं जी कब्र पे चिड़ा बैठ जाए या चिड़ी बैठ जाए, उनको पता चल जाता है हमारी कब्र पे चिड़ा बैठा या चिड़ी बैठी। बल्ले हो तेरे शेरा, मरण के बाद भी सुझाड़न तो नहीं आता, अजय भी पता कर लेंगा मेरी कब्र पे बंदा खड़ा या औरत खड़ी है। मैंने एक मौलवी से एक दिन मसला पूछा, जानकर, पुराने जमाने की बात है। मैंने कहा हजरत कब्रिस्तान में औरतों का जाना कैसा है? कहने लगे वो बूढ़ी औरत जा सकती है, जवान औरत का जाना ठीक नहीं। मैंने कहा क्यों? तुम्हारी कब्रों के मुर्दे अजय भी बात नहीं आए।
اگر جوان عورت نہیں جا سکتی بوڑھی عورت جا سکتی ہے. میں نے کہا جوان نو پہچان دے لیا جائے گی. کون ان کو سمجھائے؟ فرمایا قال انما انا رسول ربک، اللہ اکبر. میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَحْبَلَ کی غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا. مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی. اچھا. فرمانے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ، بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اوباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ کی پناہ، میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا. وہ باپ کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا بھی وہ محتاج نہیں. اللہ الصمد، اس کی بے نیاز ذات ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا. قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس رحمتا منا وکان امرا مقضیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے. اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا. اس کی مرضی ہے. حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے غسل کے لیے آئی تھی، اللہ اکبر. اور اب یہ معاملہ ہو گیا. کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری. کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر پیغمبر کی اماں ہے. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک، درمیان میں جتنے مرد آئے، جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی 1000 آئے، 100 آئے، جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے، کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا. نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے. قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مر کے گھر نہیں جانے کو دل کرتا. کیا بتاؤں کسی کو جا کر، کیا کہوں؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے، اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے. اللہ اکبر.
کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے، میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں؟ کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اونچیا شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے منہ کالے ہوں۔ مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں۔ سارے ہی روتے رہے، سبحان اللہ سبحان بابا بلے شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کریں قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر، ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے، چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ۔ فرماتے ہیں علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے، اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نہیں لبدی۔ مریم علیہ السلام تشریف فرمائے، پہاڑ میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، زمین پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے لقمہ بنا کر لے جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، کوئی جانور درندہ کہ مجھے کھا جائے، میں کہاں جاؤں؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، مولا میری موت آ جائے، میں بھول جاؤں لوگوں کو، میرا حال اچھا نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا درد ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اوٹ میں چلی گئی اور پہاڑ میں چلی گئی، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے، الہی کس کو بلاؤں؟ دائی کوئی نہیں، عورت پاس کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، قریب کا نہیں، دور کا نہیں، مولا آواز آتی ہے مریم گھبرانا، یہ سارا نظام میرے ذمے ہے، سارا نظام میرے ذمے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اپنی تقدیس کی ماری
چونکہ عبادت گزار مائی تھی پھر بھی شرم کی ماری عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے. پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی. مولا کہاں جاؤں، پانی یہاں کہاں ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا میرے سے، کھانے کا پاس کچھ نہیں ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے. فرمایا میری بندی مریم جو ذات بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے اور دائیوں کے بغیر اور ڈاکٹر اور نرسوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ تیرے یہاں بیٹھے بیٹھے تیرے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے. اللہ اکبر. مولا کیسے کرے گا؟ توجہ کرو، آخری بات ہے، مضمون تو بڑا طویل ہے، اس لیے میں نے اس 25 دسمبر کی مناسبت سے عیسائیوں کے نزدیک آج کا دن یوم عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.